اگر آپ روز اپنے بچے سے ایک ہی سوال کرتے ہیں تو شاید آپ بہت بڑی ترقی کریں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آپ اپنے بچے سے اسکول سے واپسی پہ کیے جانے والے سوالوں کو اگر بدل لیں اور 3 ایسے سوال اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو وہ آپ کے بچے کی سوچ، اعتماد اور سیکھنے کے عمل کو ڈبل کر سکتے ہیں، اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن محمد، مینیجنگ ڈائریکٹر یورو کڈز انٹرنیشنل اسکول سسٹم۔ تو آئیں ہم سر سے جانتے ہیں کہ ایسے وہ کون سے سوال ہیں جو ہمارے بچے کی سوچ اور اعتماد کو بدل سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی سر، تو بتائیے ایسے کون سے سوال ہیں جو ہمارے بچے کی زندگی کو کیسے بدل کے رکھ سکتے ہیں؟ اچھا، ویسے کچھ والدین جو ہیں وہ شاید بتا بھی جاتے ہوں گے اپنے سوال سے کہ 365 ڈیز ایک ہی بات پوچھنی ہے، آج اسکول میں کیا پڑھا۔ اب بچے کو لگتا ہے گھر آ کے پھر اسکول شروع ہوتے، بڑی مشکل سے اسکول سے آئے تھے تو اب جو ہے نا وہ امی جان دوبارہ اسکول اوپن کر کے، تو ہمیں بظاہر یہ شاید عام بات لگتی ہو یا چھوٹی بات لگتی ہو، لیکن یہ لائف چینجنگ بات ہے۔ بچے کا کانفیڈنس تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا پورا جو سوچنے کا عمل ہے سارے کا سارا چینج ہو جائے گا۔ صرف 3 چیزیں اگر آپ پیرنٹس جو ہے اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے بچے کو یہ 3 طریقے سے، ان 3 سوالوں سے چینج کرنا ہے۔ اب اس میں سب سے ایزی اور بڑا آسان سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ جب ایک بندہ اسٹڈی سے فری ہونا چاہ رہا ہے، ریلیکس ہونا چاہ رہا ہے، تو ان کے لیے بچہ ہوتا ہے نا معصوم چھوٹا سا پیارا سا، اور وہ ریلیکس مائنڈ اپنا چاہ رہا ہے اور وہ گھر آتا ہے بڑی اسپیڈ سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے دوڑ لگا کے بھی آتے ہیں، یا جس طرح مطلب جلدی ہوتی ہے گھر پہنچنے کی۔ وہاں جا کے آپ کتابیں کھول کے بیٹھیں گے تو یقیناً اس کو اچھا نہیں لگے گا، آپ کو بھی نہیں لگے گا، چھوٹے بچے کو تو کہاں لگنا ہے۔ اور موسٹلی ایک ہی سوال ہوتا ہے پیرنٹس کا، جیسے ہی بچے اسکول سے گھر واپس آتے ہیں تو وہ ایک ہی سوال ہم جیسے جو مائیں وہ کرتی ہیں، آج کیا پڑھا، آج ٹیسٹ تھا اس کے کتنے آپ مارکس سے ہی آپ نے پوچھنا کیا ہے، سب سے پہلی کی بات ہے نمبر 1 پہ سب سے پہلے پوچھنا ہے کہ آج آپ کو کس چیز پہ زیادہ ہنسی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بظاہر یہ پڑھائی سے علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کا یہ فکرہ جو ہے اس کو، جو اس کا مائنڈ جو گیا ہوا تھا نا، بچہ تو آ گیا لیکن اس کے ذہن میں تو ابھی وہ چل رہا ہے، کل ریاضی کا ٹیسٹ ہے، کل انگلش کا ٹیسٹ ہے، کل اردو کا ٹیسٹ ہے۔ جیسے ہی آپ نے کہنا نا آپ کس چیز پہ سب سے زیادہ خوش ہوئے ہیں، آج بتائیے بات۔ اچھا، خوشی والی بات، وہ پورا سوچ کا زاویہ چینج ہو جائے گا۔ وہ خوشی والے میدان میں پہنچ جائے گا، خوش کس چیز پہ بتا کس پہ۔ تو آپ سوچیں کہ اس نے ایسے لگا لیں کہ آپ کا بچہ جو تھا وہ کوئی 40 کلو 25 30 جتنی بھی اس کی کیپیسٹی، اتنا وزن اٹھا کے وہ آ رہا، اور آپ نے وہ وزن اتار کے سائڈ پہ رکھ دیا اور بالکل اس کو ریلیکس کر دیا، کیونکہ وہ ذہنی طور پہ اب اپنے خوشیوں کے میدان میں جا کے وہ خوشی ڈھونڈ رہا ہے جو آج اسکول میں اس کو حاصل ہوئی۔ یہ پورا اس کا جو تھکاوٹ ہے، جو اس کے ذہن کا پریشر ہے، اس کو 1 منٹ کے اندر اندر یہ ریلیز کر دے گا۔ تو پہلے سب سے تو یہی بچے سے کوشچن پوچھیں کہ آپ کو آج کس بات پہ ہنسی ہے۔ وہ یقیناً کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر کی بات ایسی ہو سکتی ہے جو ٹیچر نے ہنسانے کے لیے کہی ہو، بچوں کی آپس میں کوئی بات ہو سکتی ہے، ایک کلر کے ٹفن تھے، آپ نے میرا کھانا کھا لیا، میں نے آپ کا کھا لیا، بعد میں آ کے ماما سے پوچھا آپ نے کیا بنایا۔ کوئی بھی بات جو خوش کر دے، جس سے دماغ جو ہے تھوڑا ریلیکس ہو جائے۔ سب سے پہلے تو یہ سوال پوچھنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ جیسے ہی بچے واپس آتے ہیں اسکول سے، ہم جو سوال و جواب کا ایک سیشن اسٹارٹ کر دیتے ہیں، کیا پڑھا، کتنے مارکس آئے، آج تمہارا میتھس پہ ٹیسٹ تھا، کیمسٹری کا تھا، آج اس میں کتنے لیے، یہ اچھا نہیں کیا، یہ آیا کیوں نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی بچہ آلریڈی مطلب کہ پورے دن کی روٹین سے ایگزاسٹ ہو کے آیا ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ سے یہ کبھی ایز اے پیرنٹس یہ پوچھیں کہ آپ ماں ہیں یا ٹیچر ہیں۔ اگر تو آپ ماں ہیں تو پھر آپ اس وقت آپ ٹیچنگ چھوڑ دیں۔ سر کہتے ہیں ماں کی سب سے پہلی استاد ہوتی ہے۔ لیکن پہلی ضرور کہا ہے، لیکن کسی نے بھی نہیں کہا کہ ماں ایسی ماں کی جو 24 گھنٹے صرف پڑھائے گی اور کچھ نہیں کرے گی، نہ کھانا کھلائے گی، نہ مطلب ماں کی اور بڑی ذمہ داری ہے نا، صرف ABC پڑھانا ہی تو کام نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے سر سوال کیا کہ آج آپ کو ہنسی سب سے زیادہ کس چیز پہ آئی، تو یہ بھی تو سکھانے کا ہی عمل ہے نا ایک سوال کو۔ اور بلکہ یہ ایک بالکل چینج ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ جیسے لوگ دیکھیں گرمیوں کے موسم میں پیسے لگا کے ٹھنڈے علاقوں میں جاتے، کیوں؟ ویدر چینج، حالانکہ انہوں نے وہاں رہنا تو نہیں، لیکن وہ چند دن یا چند گھنٹے رہ کے آتے ہیں اور پھر کئی دن اس کو وہ بلکہ شاید مہینوں سالوں فیل کرتے۔ تو جب بچے کو آپ خوشی کی طرف لے جاتے ہیں تو بچے کا جو مائنڈ ہے وہ تھکاوٹ سے دور، اور اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب میں ماں کی شفقت میں آ گیا ہوں، اب مجھے وہ جو ٹیسٹ کا پریشر تھا وہ میرے اوپر نہیں رہا۔ اچھا، اس سے کے آگے جو دوسرا سوال بنتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم لوگ عام طور پہ اتنا سیریس لیتے نہیں، لیکن میرے خیال میں وہ بہت زیادہ سیریس ہے۔ جو عبدالستار علی ہے نا، اب جس کو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، آئیڈیل ہے، بہت سے لوگوں کا اتنی مدد کی، اتنی بڑی چین بنائی ہے 2 ان کی مدر کا یہ شاید تھا کہ وہ ان کو جو پیسے دیتی تھی وہ کہتی تھی کہ ان میں سے کچھ آپ نے کھا لیں گے، کچھ چیز جو ہے آپ کے دوست کو کسی کلاس والے کو آپ نے کی۔
یعنی ہیلپ کرنی. تو بچے سے آپ نے جو دوسرا سوال پوچھنا ہے پہلے اس کو خوش ہونے دینا ہے. ایک دم تینوں سوال نہیں پوچھنے, آپ کو ایسے دے دیں. وہ کسی ایگزامینیشن ہال میں نہیں آیا کہ آپ ایک دفعہ اس کو ایگزام میں, پہلے اس کو وہ بات پوری کرنے دیں, اور پھر اس نے آپ کو جو خوشی کی بات سنائی ہے آپ کو اس میں ہنسی آئے یا کسی ٹائم میں آپ کو لگے کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں, پھر بھی آپ نے مسکرانا ہے. بچے کو لگنا چاہیے کہ واقعی خوشی والی بات اپنے کو سمجھ آ گئی ہے اور یہ واقعی ہی خوشی والی بات ہے. تو اس کے بعد جب اس کا موڈ ٹھیک ہو گیا اور آپ کے بچے کے چہرے پہ پیاری سی اسمائل آ گئی, تو اگلا کوشچن آپ نے پوچھنا ہے کہ بیٹا آج آپ نے کس کی مدد کی. یہ بڑا سوال ہے. انسان کو انسان جب ہی کہا جا سکتا ہے جب اس میں انسانیت ہو. ٹھیک ہے نا, مٹی کا بنا پتلا ہو, پھر جانور بھینس بھی ہے, گائے بھی ہے, انسان کو انسانیت بناتا ہے. تو جب آپ اپنے بچے کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, آج ہمارے ملک میں یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اب اس بات کو صرف میں ایک مثال کے لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ آج کل اکثر آپ فیس بک یا کوئی ٹویٹر, کوئی ٹویٹر تو نہیں, ٹک ٹاک, فیس بک, کسی بھی اس میں جا کے دیکھیں تو اکثر لوگوں نے کہا ہوتا ہے کہ کسی نے فون دیکھنا ہے تو کسی سرکاری آفس میں چلے. حالانکہ وہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ظاہر انہوں نے ایک سیٹ پہ پہنچے تو پڑھ لکھ کے پہنچے. تو جب آپ تربیت نہیں کرتے, آپ بچے کو اسٹڈی تو رکھتے ہیں, اسٹڈی تو آپ پوچھ لیتے ہیں جی نمبر کتنے آئے, اور آپ نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا. آپ کا جو کلاس کا تھا اس کے آپ نے کیا مدد کی, آپ نے ٹفن شیپ کیا, پانی کی بوتل سے پانی دے دیا, یا آپ نے اس کے بعد پینسل نہیں تھی وہ بھول گیا تھا آپ نے پینسل دے دی. یعنی جب آپ اپنے بچے کو مدد کرنا سکھا رہے ہیں تو آپ اس کے اندر انسانیت ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. جیسے بھی آپ نے کہا نا کہ ماں پہلی درسگاہ ہے, تو میں یہ وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ماں نے درسگاہ بننا ہے تو تربیت کے لیے بن جائے نا. تعلیم تو اسکول بھی بہت کچھ دے رہا ہے, آپ تربیت دے دیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم پڑھتے تھے, آج کل بچے زیادہ لفظوں کی گہرائی میں چلے گئے. جب ہم پڑھتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے, جب تعلیم و تربیت کٹھے بولا جاتا تھا, ایجوکیشن بعد میں آ گیا اور تربیت میں لوگ بیچ میں سے کر گئے. پہلے بولا ہی جاتا تھا کہ بچوں کی تعلیم و تربیت بڑا. آپ کی ذریعے سی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی. ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو ادب ہے وہ علم کی کمی کو چھپا سکتا ہے, لیکن بہت زیادہ علم بھی جو ہے وہ ادب کی کمی کو نہیں چھپا سکتا. اس لیے پہلے بادب بنے اور اس کے بعد آپ جو چاہے بنے. دیکھیں, اگر ہم نے پڑھ لکھ کے, وہ پھر ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پڑھے لکھے جائے, اگر ہم نے کسی کی انسلٹ کرنی ہے, کسی کی ہیلپ نہیں کرنی, کسی کے کام نہیں آنا, تو پھر وہ تعلیم ہمارے کس کام آئے. جو معاش ہے روٹی کمانی ہے وہ تو ان پڑھ بندے بھی کما رہے. ہو سکتا ہے ایک اسکول ٹیچر اتنا کماتا ہو, ایک میکینک سے اتنا زیادہ کماتا ہو, بیچارہ ہاتھ بھی کالے رکھتا ہے, کپڑے بھی کالے رکھتا ہے, پڑھا لکھا بھی ہوتا ہے. تعلیم کا مقصد صرف جاب حاصل کرنا ہی تو نہیں ہے. اصل بات تو یہ کہ انسان کو اچھا انسان, تو اس کے لیے آپ نے بچے سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے کس کی ہیلپ کی. آپ کا جو دوسرا سوال ہے, الٹیمیٹلی آپ بچے کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب یہ جسچر ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے, یا آپ کی کسی نے مدد کی یا آپ نے کسی کی مدد. بالکل, یا پھر آپ وہ بتائے گا نا. آپ اگر اسے یہ پوچھیں گے نا آپ نے کس کی مدد کی, اس میں ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے کسی کی مدد کرنی ہے. لیکن اگر اس کی کسی نے مدد کی ہوگی تو وہ بھی بتائے گا کہ میں تو نہیں کر سکا, لیکن آج جو ہے نا مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی, یہ میرے اتنا کلاس کا دوست نے میری اس میں ہیلپ کی. اور مدد سے مراد بچوں کا ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی فائنینشلی سپورٹ ہو. بعض اوقات بچوں کے پاس ایکسٹرا پین ہوتے ہیں, کسی کلاس فیلو کی پین کی انک فنش ہو گئی ہے, پینسل نہیں ہے اس کے پاس, اریزر نہیں ہے, چھوٹی سی ہیلپ ہے نا. اور جو تیسرا کوشچن ہے, جی جی بالکل چھوٹی سی ہیلپ ہے. تیسرا جو کوشچن ہے وہ تو ایک بڑا ہی سمجھ لیں وی آئی پی بات ہے. اس کو تو اگر میں یہ بات سن رہا ہوتا کسی کی, تو میں تو اس کو جلدی سے اپنی ڈائری پہ نوٹ کرتا ہوں. آپ نے بچے سے جو تیسری بات کرنی ہے نا, یہ انڈائریکٹلی تعلیم کی ہے, بلکہ ڈائریکٹلی بھی کہنا تو کوئی برائی نہیں. آپ نے پوچھنا ہے آج آپ نے ایسا کیا سوال پوچھا جو سب لوگ سوچتے رہ گئے کہ یار اسی طرح کوشچن. یعنی اس کے اندر سوال کرنے کی یا بات کو گہرائی سے جانچنے کی صلاحیت جب پیدا ہوتی ہے, جب گھر آ کے ماں پوچھتی ہے یا ابو پوچھتے ہیں آج آپ نے ایسا کیا کوشچن کیا, یا آپ کو ایسی کون سی بات محسوس ہوئی کہ یہ بات میری سیکھنے والی ہے اور سمجھنے والی ہے. تو پھر کوشچن جو ہے وہی انسان کو جو ہے نا سیکھنے کی طرف لے کے. تو یہ جو تیسری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوشچن کرنا آئے, آپ بچے سے پوچھیں کہ آج آپ نے کیا کوشچن کیا. اس نے نہیں بھی کوئی کوشچن کیا, وہ اگلے دن کرے گا, وہ سوچے گا ماما نے پوچھنا ہے اچھا یہ فین یوں بھی گھومتا ہے, یوں کیوں نہیں گھومتا. اگر آپ سوال سوچیں تو چھوٹے چھوٹے آپ کیا آپ چھری لے کے کلاس روم میں جائیں, پینسل لے کے جائیں, چھری کو لے کے جائیں کلاس میں, ٹھیک ہے پینسل لے جائیں کلاس روم میں. ویسے چھری بھی لے کے جا سکتے ہیں, بری بات نہیں ہے, اس کا سیو کرنے کے لیے ہو سکتی ہے بچوں کو. لیکن پینسل آپ کے ہاتھ سے گر گئی تو آپ بڑے
سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ نیچے کیوں گری ہے, اوپر کو کیوں نہیں گئی, یا جب میرے ہاتھ سے چھوٹی ادھر کیوں نہیں پڑی گئی, مطلب کوشچن پیدا ہونا کسی طرح سے. بالکل, یعنی جب آپ اپنے بچوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج آپ نے کیا سوال کیا, تو وہ پھر اس سے سیکھنے کی اس کی کیپیسٹی ڈبل ہو جاتی ہے. ٹیچر جب کوئی لیکچر ڈلیور کر رہی ہوتی ہے, کچھ بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے اس کی سراؤنڈنگ میں, تو اس کو بہت ڈیپلی آبزرو کرتا ہے. جو ماہرین تعلیم ہے نا, وہ کہتے ہی یہ ہیں کہ جس نے بچے کو سوال کرنا سکھا دیا تو اس کے ذہن میں سوال ابھرنا شروع ہو گئے, اور جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو سوالوں کا اتنا ڈھیر اس کے پاس ہوتا ہے کہ ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ کیا کیا پوچھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ سورج ادھر سے نکل رہا ہے, یہ نیچے کیوں نہیں گرا, اس کو امی کس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے. تو وہ یہ بادل جا رہے ہوتے ہیں تو امی یہ ٹکرا کیوں نہیں رہے. تو یہ نیچرل ہے بچے میں, پھر ہم اس کو دبا دیتے ہیں, چھوڑو تم نے کیا کرنا ہے, یہ نہ پوچھو. پھر جب بچہ پڑھنے لگتا ہے تو پھر ماں کو چاہیے کہ اس کی وہ جو صلاحیت اللہ نے دے کے بھیجی تھی اس کو دوبارہ جگائیں. جس کو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سلا دیا تھا نا, کیا مجھے تنگ کرتے رہتے الٹے سیدھے سوال پوچھتے, تو پھر وہ الٹے سیدھے سوال سے پوچھ نہیں رہے, کیونکہ اس سے ہی اس کی اصل ایجوکیشن اس کو ملنی ہے. اس کے بغیر تعلیم کا جو ہے سلسلہ اس کا رک جائے گا. صرف ABC یا الف پڑھنے سے زندگیاں نہیں گزرتی بچے کے لیے. دیکھیں, آپ اس چیز کو اپنے بچوں میں ڈیولپ کر کے دیکھیں, اپنی عادتوں میں بلکہ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے, جو پیرنٹس ہیں. اور آپ کو صرف ایک ہی دن میں سال یا 2 سال ایک ہی دن میں آپ کو عجیب و غریب بھی چینج آئے گا. ہو سکتا ہے بچہ یونیفارم چینج کر کے آپ کے پاس ہی آ جائے. تبھی سوال ہے میرا, مطلب آپ مجھے کیا ہے جی, سوال یہ ہے کہ جو گھر ہم نے بنایا ہے, یا ابو نے بنایا کہ مستری نے بنایا, وہ جب بھی لڑتے کہتے ہیں تو میں گھر بنا کے دی. تو یعنی وہ کوشچن پہلے دن ہی اس کے ذہن میں, اس کا دماغ ادھر جائے گا کہ یہ کوئی امپورٹنٹ چیز ہے جو ماما آپ سے پوچھتی ہیں. تو یہ 3 چیزیں, اور یہ اینگل بدل بدل کے پوچھیں. ڈیلی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس بات میں ہنسی آئی تھی, ٹھیک ہے, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آج آپ بڑا خوش لگ رہے ہیں, لگتا ہے کہ لطیفہ سن کے آج تو آپ کے چہرے پر اسمائل ہی پڑی ہے, مطلب اسی چیز کو آپ کسی اور زاویے سے پوچھ لیں. یہ 3 چیزیں جو ہے نا وہ بچے کو بالکل. ہوپفلی آپ سب کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی. سر نے بہت اچھے سے چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. آج سے ہی آپ اپنے نظریے کو تھوڑا سا بدلیں. آج سے ہی آپ اپنے بچوں سے یہ 3 سوال جو کہ سر نے بتائے, جس میں یہ ہے کہ پہلا سوال آپ یہ پوچھیں کہ آج بچہ آپ کا کس چیز پہ خوش ہوا, اسے ہنسی کس چیز پہ آئی. اس کے بعد سیکنڈ سوال تھا وہ یہ تھا کہ آج آپ نے کسی کی مدد کی یا کسی نے آپ کی مدد کی. اور تھرڈ سوال جیسے سر نے کہا کہ بچے سے پوچھیں کہ آج آپ نے سوال کیا کیا, آج آپ نے نیا کیا سیکھا. آپ ان 3 سوالوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں. ہاں, ان کو بدل کے الفاظ آگے پیچھے کر کے ان کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں. اپنے بچوں سے بجائے یہ سوال پوچھ کرنے کے کہ آج آپ نے کیا پڑھا, کیا پڑھ کے آئے, ٹیسٹ میں کتنے مارکس آئے, ان سوالوں کو ان کی زندگی میں شامل کریں. اور پھر دیکھیں بچہ آپ کو کتنے اعتماد سے ان سوالوں کے جوابات دیتا ہے, اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ بڑے حیرت انگیز ہوں گے. آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. اور اس ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی بات جو آپ کو لگتا ہو کہ سمجھ آئیے اور دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے, تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. بہت شکریہ.